الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جو آدھے سے زیادہ گزر چکا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں مومنین کا اکرام کیا ہے. یہ جو مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طریقے سے برستی ہے جیسے بارش. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ رمضان کی رحمت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہے جیسے سمندر کا پانی. دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کی رحمت سمندر کے برابر ہے. دوسرے مہینوں میں رحمت کی مثال ایک قطرے کی ہے، اور رمضان کے مہینے میں رحمت برسنے کی مثال سمندر. کوئی جوڑ نہیں ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی زیادہ رحمتیں برستی. یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے زیادہ، اس کو رحمت کہتے ہیں. سیدھا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، زیادہ ہے. قرآن نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر ہے. یہ رحمت ہی کی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ماننے والوں کو بھی اپنی نعمتیں دے رہا ہے. یہ دنیا کی عظمت اور قدر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دنیا کی عظمت ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا.
پھر سوال ہو سکتا ہے کہ پھر جب دنیا کی قدر نہیں تھی تو دنیا کو پیدا کیوں کیا؟ قرآن کریم اس بات کا جواب دیتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اس کو دیکھا جائے۔ زیادہ عمل کے سلسلے میں نہیں کہا اچھے عمل، احسن، کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں۔ فرائض میں مقدار متعین ہے، نکی ہے کہ اتنے فرض، 4 2 3 جو بھی ہے۔ روزے فرض جو ہے وہ متعین، حج کے ایام متعین، زکوٰۃ متعین، لیکن احسن عملا، عمل جو ہوتا ہے وہ بہتر طریقے پر ہو۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھتا ہے لیکن ٹھکانے نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کوالٹی والی، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی دکھلاوے کے لیے بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، ایک رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر کے سو جاتا ہے۔ احسن عملا، احسن بتلا کہ بہترین عمل کرنے والا، تو ہمارے اعمال بہترین ہو۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ یہ پہلا اسرہ رحمت کا اسرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رحمت اتارتے ہیں۔ پھر جب بندے رحمت کے سائے میں رہ کر کچھ دن گزار لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اسرے میں مغفرت شروع کر دیتے ہیں، اور تیسرے اسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کچھ گنہگار زیادہ تھے یا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رونے ڈھونے کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آج کل ہم نے رمضان کے مہینے کو غفلت کا مہینہ بنا لیا، روزہ کاٹنے کا سامان بنا لیا، چند آدمی جمع ہو گئے، بس اب روزہ کاٹنے کا سامان ہو گیا، غفلت۔ حالانکہ غفلت تو ویسے ہی دوسرے دنوں میں بھی اچھی چیز نہیں ہے، تو اتنے بابرکت مہینے میں غفلت؟ لوگوں نے اپنے کیرم کا سامان بنا لیا راتوں کو، یا دن میں وقت کاٹنے کے لیے مشغلے بیٹھ کر کے مجلسیں لگانا، یہ غفلت کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان اس کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک مجوسی آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ایک پڑوسی اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، پوچھا کہ بھائی تو مجوسی تھا، تو جنت میں پھر رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ مجوسی کا انتقال کے بعد اس کو جنت میں دیکھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا۔ کہا کیا وجہ؟ وجہ یہ ہوئی کہ، اور اس وقت چونکہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں رہتا تھا، تو کہ رمضان کا مہینہ چل رہا، میرا بیٹا کھا رہا تھا لوگوں کے بیچ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو تماچا مارا اور اس کو کہا تجھے پتا نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے جس میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، عظمت بجا لانی چاہیے اس مہینے کی، ان کے سامنے نہ کھایا جائے، کھلے عام کھانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے تماچا مارا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور مجھے میری زبان سے کلمہ نکل گیا اور میری مغفرت ہو گئی۔ آج مسلمان اس کی عظمت کو پہچاننا نہیں ہے، ہوٹلوں پر پردے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے اور بے شرم بن کے پھرتا ہے اور اجرا بیان کرتا ہے۔ آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی عذر بیان نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں ہوٹلوں کا چالو رہنا یہ عذاب کو دعوت دینے کے قابل ہے۔
آدمی سمجھے تو خیال کرے کہ یہاں کون ہے کہ جس کو چالو کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان باقاعدہ پردے میں جا کر کے اپنا کام کریں۔ یہ ایام اور یہ دن پھر نہیں ملا کرتے، باتیں تھوڑی کڑوی ہے، دل کو لگنے والی ہے۔ آدمی اگر بیمار ہو جائے، دواخانے میں آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن نہیں 1000 دن بھوکے رہ سکتا ہے اگر زندگی بچانا ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، اور پھر دعوے کرتا ہے محبت کے اور اسلام کے۔ تو محروم ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کراوے۔ صبح شام آدمی اپنی مغفرت کی بھیک کے پیچھے رہنا چاہیے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اور ساتھ میں مغفرت کی دعا کرتا رہے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہ مہینہ میرا مغفرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، میری مغفرت کر دے۔ کعب ابن عجرہ والی روایت جو مشہور روایت ہے، جس کو ہم بارہا سنتے رہتے، فضائل اعمال میں بھی سنتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جب نزدیک آنے کے لیے کہا اور ممبر پر چل رہے ہیں، تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین، دوسری پر رکھا تو آمین، تیسری پر رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ عادت کے خلاف ایسا کیوں، کہ آپ تینوں قدمچے پر چل رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اصل میں حضرت جبرائیل آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو والدین کو پاوے بڑھاپے کی عمر میں، یا کسی ایک کو پاوے دو میں سے، اور اپنی مغفرت نہ کراوے، اپنی آخرت نہ بناوے، ہلاک ہو جائے وہ۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے پر کہا جہاں میرا نام بولا جائے اور درود نہ پڑھا جائے اس کے لیے ہلاکت ہے، میں نے کہا آمین۔ اور جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرواوے اس وقت بھی میں نے کہا آمین۔ ایک روایت میں یہ کہ جبرائیل نے خود آپ کو کہا کہ آپ آمین کہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تینوں چیزوں کی غفلت۔ آج ماں باپ کی غفلت کے سلسلے میں عالم ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو مائیں یا جو بیویاں اپنے شوہر کو اپنے والدین سے الگ کرتی ہیں، کل کے لیے تیار رہیں، آپ کی اولادیں آپ کو الگ کر دے گی، جس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اولادیں ماری ماری پھرتی ہے، بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے گھومتا ہے صبح شام کہ دعا کریں میری تجارت نہیں چلتی۔ مول صاحب کی دعوت کرتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، قرآن لے کر کے بیٹھا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، روزانہ کا ایک قرآن پڑھتا ہے، 15 پارے پڑھتا ہے، 10 پارے پڑھتا ہے، اور ماں گھر میں بیٹھی ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا حج، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور ماں اور باپ گھر میں کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے۔ ان کی خدمت کر حضور نے جہاد سے روک دیا تھا کہ جہاد فرض نہیں ہے، جا تیری ماں ہے اس کی پہلے خدمت کر۔ اس سلسلے میں سمجھنے کی بات ہے، دن بدن غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ قیامت سے پہلے ہوگا کہ ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، بیوی کی بات مانی جائے گی، یہ بات ضرور ہوگی، لیکن اپنے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں شامل نہ کیا کریں۔ یہ باتیں ہوگی لیکن خود اپنے آپ کو کیوں قیامت کی نشانیوں میں لے جاتے ہیں؟ تو آپ کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، کتنا بھی سب کچھ کر لیں، ماں باپ ناراض ہے تو یہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے جہاں پر جبرائیل بد دعا کریں، حضور آمین کہیں۔ دوسری بات درود شریف پڑھنا۔ آج ہمارے ایئر فون اور ہمارے بلوٹوتھ کانوں میں لگ کر کے گانوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، مناسب یہ ہے کہ ہم درود شریف یا نعت وغیرہ سنتے۔ آدمی ہر وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کے سہارے جی رہا ہے، انہی کی بدولت تو اسلام میں ہے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ کہنا واجب، لیکن علامہ طحاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے گا درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ
علت پائی گئی, حضور کا نام آیا, تو جب یہ چیز پائی گئی تو اس کے اوپر وہ بدل بھی پایا جائے گا, ضروری ہے. شرط پائی گئی, مشروط پایا جائے گا کہ حضور کے نام پر درود, تو جب نام پایا گیا تو درود پڑھنا ضروری ہو گیا. اور ایسے موقع پر درود شریف کی زیادتی اور زیادہ ہونی چاہیے. اور تیسری چیز, رمضان کا مہینہ پاوے آدمی اپنی مغفرت نہ کراوے, ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے. آدمی ایسے موقعوں پر آنے فانے میں بس یہی سوچے کہ کب مسجد میں آؤں نہ کب جاؤں, یا نمازوں کو یا تو بالکل قضا کر دیتا ہے, یا اگر پڑھتا ہے تو سنت و نوافل کو چھوڑنے کے ساتھ یا تکبیر اولیٰ کے چھوڑنے کے ساتھ. ایسے موقع پر اپنی ہلاکت کے لیے اور کون سے سامان کی تیاری کرنا ہے. یہ تیسری چیز ہے کہ آدمی اس مہینے کو غنیمت سمجھے, اس کی ہر لمحے کو غنیمت سمجھے. ایک رکعت تراویح کو ضائع نہ کریں, قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں. خیر, یہ رمضان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او ایمان والو, کتنا پیارا الفاظ ہے, او ایمان والو, تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ. کیا وجہ؟ روزے فرض کرنے کے تقوی سکھلاتا ہے روزہ, تقوی, کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, خدا کا خوف آ جائے. اور تقوی کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے, بندے کو ولی بنا دیتا ہے تقوی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تقوی بندے کو ولی بنا کے رکھ دیتا ہے. اور تقوی کیسے ملتا ہے؟ یہ پریکٹس ہے آدمی کو تقوی پر جانے کی. کس طریقے پر کہ دوپہر میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, یا کوئی نہیں ہے, گھر خالی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, باہر گھومتا ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, پھر بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا, بس اس لیے کہ میرے اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ تقوی کی تعریف ہے. تقوی اللہ تبارک و تعالی اس طریقے پر اس کو دوسری زندگی میں تقوی دے دیتے ہیں, یہ پریکٹس کروا کر کے. جہاں پر حلال چیز کو حرام قرار دیا, پانی حلال تھا, رمضان میں حرام ہو چکا کہ روزہ رکھا پانی نہیں پی سکتا. کھانا حلال تھا, حرام ہو چکا, اب نہیں کھا سکتا. تو اب دوسری چیزیں جو غیر رمضان میں حرام ہے وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ سود لینا, اس طریقے سے دوسری بہت ساری چیزیں کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ یہ پریکٹس کروائے جاتے ہیں تقوی کی. اور تقوی کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تقوی والا آدمی جنت میں ہی جائے گا. ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ محل میں ٹہل رہا تھا, رات کے وقت میں چاند دیکھا, دونوں کی ٹوٹو میں ہو گئی. اسی باتوں کی لڑائیوں اور جھگڑوں میں اس نے تقوی کی بات چلی. تقوی کی بات میں مرد نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے 3 طلاق. بیوی کو یوں کہا, اگر میں جنت والا نہیں ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب مسئلہ خطرے میں آ گیا. دنیا میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جنتی جہنمی؟ علماء نے ہاتھ اونچے کر دیے کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ایسے مسئلے میں جا کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پہنچا. کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا کہ یہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے سوال کرتا ہوں. کچھ سوال پوچھا کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا ہے کہ جو خالص تو نے اللہ کے لیے کوئی عمل, کوئی گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کہا کہ کوئی یاد نہیں پڑتا. کہا کوئی عمل؟ کہا کہ ایک عمل یاد پڑتا ہے. کہا کون سا عمل؟ کہا میں اپنے کمرے میں بیڈ روم میں سویا تھا. کہا جی, تو ایسے وقت میں میری بانڈی آئی کام والی, اور کام والی جب اندر انٹر ہوئی تو میری نیت بگڑی, اور میری نیت کی خرابی کی وجہ سے میں نے غلط نیت سے اس کی طرف دیکھا. جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر. بس اتنا جملہ کہا. میں نے کہا کہ جا دروازہ کھول کے چلی جا, لیکن کبھی یاد رکھنا ایسی تنہائی میں نہ آیا کرنا. بس یہی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات مجھے یاد نہیں پڑتی. کہا کہ تو جنتی ہے, طلاق واقع نہیں ہوئی. لوگوں نے آواز اٹھائی کہ جنت کا فیصلہ امام صاحب تو دنیا میں کرتے ہیں. کہا کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا, قرآن نے کہا. کہا کیسے قرآن نے کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوف رکھے کھڑے ہونے کا, حساب دینے کا, کہ اللہ کو حساب دینا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی بنا پر میں نے کہا یہ آدمی جنتی ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ باتیں بہت ساری ہیں روزے کے سلسلے میں، کچھ فضائل بھی ہیں کہ روزہ رکھنے والا آدمی دنیا میں تو خوشحال رہتا ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلے عنایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کے پھل روزے دار کو کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کو اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیں گے، اس لیے کہ اس میں تقوی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دنیا میں سب عبادتیں دوسرے معبودوں کے لیے ہوئی ہے، لوگوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے، یا خود اپنی ذات دے دیں گے، تجھے چاہیے وہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ روزے کے سلسلے میں لکھا ہے جہاں اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آدمی لاعلاج بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، لاعلاج بیماریوں سے۔ مختصر بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں کہ 2016 میں گولڈ میڈل جو ملا تھا ایک آدمی کو کینسر کا علاج ڈھونڈنے میں، تو اس کو پوچھا گیا کہ کینسر کا علاج تو نے کون سا ڈھونڈا؟ تو اس آدمی نے بتلایا کینسر کا علاج یہ ہے کہ آدمی اگر 25-30 دن بھوکا رہتا ہے سال بھر میں تو اللہ تبارک اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوتی، کینسر کی بیماری سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج پر اس نے کہا بھوکا رہنا یہ کینسر کا علاج ہے۔ اس کو اس کے بعد گولڈ میڈل ملا، گولڈ میڈل ملا، لوگوں نے اس کو بہت اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دے دیا کہ رمضان میں تم کو 30 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ حقیقت میں دنیاوی اعتبار سے لاعلاج بیماریوں کا علاج ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ اس لیے بہانے نہ کیا کریں معمولی بہانوں پر کہ میری یہ بیماری ہے، مجھے دوائی کھانی ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ ایسے مہینے آدمی پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے، اگر بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے نہ زندگی بھر روزہ رکھے تو ابھی ایک روزے کا بدلہ وہ آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان ایام کی قدر کریں، معمولی عذروں پر روزوں کو قضا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔